السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، یہ مسجد قباء مدینہ منورہ کے امام و خطیب فضیلت الشیخ احمد حذیفی حفظہ اللہ تھے، جن کے جامع خطبے کو ہم نے سماعت فرمایا اور مؤثر اور دلنشین روح پرور تلاوت کلام پاک ہم نے سنی۔ مولانا فضیلت الشیخ احمد حذیفی، آپ کو معلوم ہو کہ مسجد نبوی کے بڑے امام حذیفی کے فرزند ہیں۔ گرمی ہے، دھوپ ہے، ہمیں احساس ہے، لیکن ثواب کی امید کرتے ہوئے آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صبر فرمائیں۔ میں آپ کے خطبے کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین اسلام کو اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا۔ محترم سامعین، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کی یاد دلاتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے لوگوں کو کی ہے۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ: بے شک ہم آپ سے پہلے جنہیں کتاب دی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم نہیں مانتے تو یاد رکھو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ تقوی سارے انسانوں کے نام اللہ کی وصیت ہے اور اپنی امت کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ تقوی قیامت کے دن کا توشہ ہے، ہر مشکل میں سہارا ہے۔ سب سے بہترین دولت جس کو چھپایا جا سکتا ہے تقوی ہے۔ سب سے خوبصورت زیب و زینت جس کا اظہار ہو سکتا ہے تقوی ہے، اور سب سے قیمتی خزانہ جس کی حفاظت کی جا سکتی ہے تقوی ہے۔ امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس کی سند جید حسن ہے، کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی، اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کی اصل ہے۔ سامعین، اس دین کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر قائم ہے، جس کی تعلیم کے ساتھ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کسی انسان کے لیے روا نہیں کہ اللہ کے حق میں سے کچھ بھی کسی انسان کے لیے صرف کر دے، جیسے سجدہ، دعا، جانوروں کا ذبح کرنا وغیرہ۔ در حقیقت توحید العبادہ یعنی عبادت و بندگی صرف اللہ کے لیے خالص کرنا انسان کو ساری مخلوقات کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، اور حقیقی مالک یہ ایک اللہ کا غلام بناتا ہے۔ ساری عبادتیں جب اس ایک کے لیے خالص ہوتی ہیں تو دل پوری طرح خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان ایران کی سرزمین پر داعی اور رہبر بن کر پہنچے تو رستم ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھتا ہے، تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا تاکہ جن پر اللہ کا فضل ہو انہیں ہم بندوں کی غلامی سے اللہ کی بندگی کی طرف نکال لائیں، انہیں دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعت کی طرف لائیں، انسان کے بنائے ہوئے مذاہب کے ظلم سے اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لائیں۔ تو اپنے دین کے ساتھ ہمیں یہاں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اس دین کی بہت ساری خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ دین سارے انسانوں کے درمیان انصاف و مساوات کی دعوت دیتا ہے۔ اس دین میں عربی اور عجمی، سفید اور کالے، مالدار اور غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ فرمان باری ہے، ترجمہ: اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ بے شک اللہ علم والا باخبر ہے۔ امام احمد اپنی کتاب مسند میں صحیح سند کے ساتھ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں۔ سنو، کسی عربی کو کسی عجمی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی غیر عرب کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔
کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس دین کی عظیم خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی بنیاد رحمت اور آسانی پر رکھی گئی ہے۔ یہ دین لوگوں کے لیے رحمت ہے، اس کا قانون آسان ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: وہ نبی جس کا نام تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ نبی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، گندی چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر جو بوجھ اور زنجیریں تھیں ان سے یہ نبی ان کو آزاد کرتے ہیں۔ پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے، ان کی تائید کی، ان کی مدد کی اور وہ روشنی جو ان کے ساتھ اتاری گئی اس کی اتباع کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ اور ارشاد باری ہے، ترجمہ: اس نے تمہیں چن لیا ہے اور دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس سے پہلے بھی اور اب بھی، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ بن جائیں اور تم سارے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ مزید اللہ کا ارشاد ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے اور دین کے ساتھ کوئی سختی کا پہلو اگر اختیار کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو لوگوں، راہ دین پر سیدھے رہو، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اس دین کی خوبیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بعض غیر مسلم نے کہا، یہ عجیب بات ہے، تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت، ٹوائلٹ جانے کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا کہ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ کرنے، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے، 3 پتھروں سے کم میں استنجا کرنے، ہڈی یا گوبر سے صاف کرنے سے منع فرمایا۔ ابو الدرداء سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حال میں چھوڑ گئے کہ آسمان میں کوئی اڑنے والا پرندہ ہو تو اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ باتیں علم بتائیں۔ سامعین، اس دین کی خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دین غور و فکر، عقل کو استعمال کرنے، علم و سائنس کی گہرائیوں میں پہنچنے، انسانیت کے لیے ہر نفع بخش علم حاصل کرنے اور اقوام عالم سے استفادہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس دعوے کی سب سے بڑی دلیل انسانی علوم میں خدمت کرنے والے ہمارے وہ علماء ہیں جن کی کتابیں ابھی تک شاہد ہیں، جیسے ابن الہیثم، البیرونی، الفارابی، جابر بن حیان وغیرہ۔ یہ دین کوئی روایتی خیالی تہواروں اور تہذیبوں کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین صاف فطرت اور پریکٹیکل عملی زندگی کا دین ہے۔ یہ دین دل و دماغ، روح و جذبہ کو دعوت دیتا ہے۔ روح، عقل اور جسم انسانی کی ساری ضرورتوں کو بلا افراط و تفریط پوری کرتا ہے۔ اس دین کی عظیم خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دین اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے، اختلافات اور فرقہ بندی کو ختم کرنے کی تاکید کرتا ہے، چونکہ اختلاف ناکامی اور کمزوری کا بڑا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، جمے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اسلام نے اخوت ایمانی، روح اسلامی کی قواعد کو، بنیادوں کو مضبوط کیا۔ جاہلیت کے نعرے، قبائلی جھگڑے، عنصریت و تعصب کی ساری بنیادوں کو ختم کیے۔ اسی لیے جب اللہ نے قبیلے اوس و خزرج کو نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا تو ان کی آواز ایک ہو گئی، دونوں قبیلے بھائی بھائی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبیلوں کا نام ایک نام انصار رکھا، کیونکہ انہوں نے دین کی مدد فرمائی۔ اوس و خزرج دونوں قبیلوں کو
اسلام کے جھنڈے کے نیچے ایک نام کے تحت جمع کرنے کا بہت اچھا نفسیاتی اثر ہوا، جس کی وجہ سے اختلافات ختم ہو گئے، دل صاف ہو گئے اور سب کے سب ایک ہی مقصد و ہدف کی طرف دوڑنے لگے۔ جبکہ جاہلیت کی آپسی جنگیں ان کو ختم کر چکی تھیں اور اوس و خزرج کا ہر قبیلہ یہودیوں کے بعض قبیلے کے ساتھ مل کر اپنے ہی خلاف برسر پیکار تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت کا رشتہ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے خرچ کر ڈالتے ان کے دلوں کو نہ جوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اسلام کی عظیم نعمتوں سے ایک بھی ہے کہ یہ اچھے اور بہترین اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے، برے اور نامناسب اخلاق سے دور رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس کی روایت ہے کہ روم کے بادشاہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا کہ ان کی کیا دعوت ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا، ان کی دعوت یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے وہ چھوڑ دو اور ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ سامعین ذرا غور فرمائیں، یہ ابو سفیان کی گواہی تھی جبکہ وہ اس وقت اسلام کے سخت دشمنوں میں سے ایک تھے۔ سامعین، ہمارے دین کی بعض خوبیاں یہ تھیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس دین کے ذریعے اللہ نے امت کے انتشار کے بعد یکجا کر دیا، دلوں کے مر جانے کے بعد زندہ کیا۔ تو اے مسلمانوں، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ یہی تمہاری قوت و غلبہ کا راز ہے۔ خطبہ اولا ختم ہوا۔ خطبہ ثانیہ حمد و صلات کے بعد آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اپنے پروردگار کے پاس واپس لوٹنے والے ہو، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب اور بدلہ پانے والے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس دین سے سرفراز فرمایا اور خیر امت بنایا۔ اللہ کا فرمان ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس عزت و شرف سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے، یہ اس شخص کے لیے جو سمجھتا ہے، اس دین کے سچے حامل اور دائی بن جاؤ، اس کی حفاظت کرنے والے اور دفاع کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا، جیسا کہ اس کے دین کی مدد کرنے والوں کے لیے ہمیشہ اس کی سنت رہی ہے۔ اے لوگو، دشمن اسلام اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی قوت و سربلندی اور غلبے کا راز دین کی شریعت کو مضبوطی سے تھامنے، اس کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ لہٰذا وہ برابر لوگوں کو اس سے روکنے کی، شبہات و شہوات میں انہیں پھنسانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ لوگ بہت حد تک کامیاب ہیں، جبکہ دین اسلام کی خوبی کے بارے میں خود ان کے بہت سارے اعترافات ہیں۔ مغرب کا ایک لیڈر کہتا ہے، مسلمان دنیا میں اپنی تہذیب کو اسی تیزی کے ساتھ دوبارہ پھیلا سکتے ہیں جیسے کہ اس سے قبل انہوں نے کیا تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے اخلاق ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے دور میں تھے، کیونکہ یہ کمزور دنیا ان کی تہذیب کی روحانیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مغرب کا ایک دوسرا لیڈر کہتا ہے، زمین کی سطح پر کوئی جگہ ایسی نہیں الا یہ کہ اسلام اس کے حدود کو پار کر چکا ہے اور وہاں پھیل چکا ہے۔ کرۂ ارض پر یہ ایک ہی دین ہے جس میں بڑی شوق سے لوگ داخل ہوتے جا رہے ہیں، ایسی مثال کسی اور دین میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہماری نماز کو، خطبے کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔